بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل آپ کو سبق شعری دفاع کے مشقی سوالات حل کروائے گئے تھے، یقیناً آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج آپ کو آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے، تو آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے۔ رب زدنی علما، اے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا نئے سبق کی جانب، درسی کتاب صفحہ نمبر 55۔ آج کے آپ سبق میں ایک ایسے پاکستانی بہادر جانباز کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ کیا نام بیٹا؟ لانس نائک لال حسین شہید۔ اب آتے ہیں اس کی بلند خوانی کی جانب۔ بلند خوانی کے ساتھ ساتھ تفہیم مشکل الفاظ کے معنی آپ کو حل کروائے جائیں گے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ وجود کا مطلب بیٹا یعنی قائم ہوا، بنا۔ اس کے قیام یعنی بننے کے بعد، اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنا، میلی آنکھ سے دیکھنے یہ محاورہ ہے، میلی آنکھ سے دیکھنا کیا مطلب؟ بری آنکھ سے دیکھنا کہ جرت ہمت، میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی تو ہمارے وطن کے جیالے مانا بہادر، ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی، یعنی خیال نہیں کیا، لحاظ نہیں رکھا۔ ستمبر 1965 عیسوی کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی۔ دلیری اور بہادری مترادف ہے، اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ خاک میں ملا دیا، یہ بھی محاورہ، خاک میں ملانا، کیا مٹی میں ملا دیا۔ ستمبر 1965 عیسوی میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کے پیادہ دستہ، پلاٹون کمانڈر یعنی اس پیادہ دستے کا جو کمانڈر تھا، چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، آگاہ مانا واقف ہو، جانتے ہو دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دشمن کی فوج مسلسل یعنی لگاتار گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ تدبیر مانا کوشش، تجویز، ترکیب۔ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرت و بہادری کا مظاہرہ کرے۔ قواعد کی روح سے مرکب عاطفی واو استعمال ہوا، مرکب عاطفی، جرت و بہادری یعنی دلیری، بہادری مترادف۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون سا جوان تھا جو آگے بڑھا؟ لانس نائک لال حسین شہید، جو آگے بڑھا، جس نے کہا میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا، دستہ لشکر، تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ پیش قدمی کا معنی یعنی آگے بڑھنے جو دشمن روک سکیں۔ جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا۔ دم لوں گا مطلب سانس لوں گا، آرام کروں گا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی اسٹین گن اٹھائی۔ اسٹین گن ایک بندوق، ایک قسم کی بندوق، کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے، دستی بم ہاتھ سے چلائے جانے والے بم، اور اپنے پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ یہ جوان لانس نائک لال حسین تھا۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، یعنی بارش، چاروں طرف گولیوں کی بارش لگاتار۔ دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، یعنی چکر لگا رہے تھے، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا، ڈر نہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میں یہ خط کشیدہ کروں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے مسلسل لگاتار رینگ کر پیٹ کے بل چلنا،
بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا۔ پہرا چوکی کا مطلب محافظ چوکی، یعنی اپنی حفاظت کی چوکی، اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا۔ بڑا مورچہ یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں حفاظتی گڑھا، جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گیا اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا، ہاتھ سے چلائے جانے والا بم، اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے، ڈھیر کا مطلب مر گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گیا اور پھر رینگتے رینگتے دشمن کے خندقی مورچے گڑھا، یعنی کھدی ہوئی جگہ پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کا مطلب دیکھ کر، چن کر، چھانٹ کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ اس نے بہادری اور بے خوفی، یعنی بغیر کسی خوف کے کا مظاہرہ کر کے، مظاہرہ یعنی اظہار کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ قریبی دشمن کی بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی، پیدل چلنے والی۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھا، اس کی پلاٹون اس کے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچا اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ کھلبلی مچا کا مطلب یعنی دشمن گھبرا گئے، گھبراہٹ پیدا کر دی۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی، بہادری، دلیری، جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا کہ ایک سنسناتی ہوئی کا مطلب خاموشی سے آتی ہوئی گولی اس کے جسم میں پیوست ہو گئی، لگ گئی، کھب گئی۔ وہ بری طرح زخمی ہوا مگر اس نے ہمت نہ ہاری، حوصلہ۔ اس کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کی جرت، یعنی بہادری، جرت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ دشمن کے قدم اکھڑنا کا مطلب دشمن بھاگ گئے، فرار ہو گئے، اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے اس کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بالآخر زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے۔ لانس نائک لال حسین شہید کی روح جس میں خاکی مٹی سے بنا جسم پرواز کر گئی، یعنی نکل گئی۔ موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی، یعنی فرض کو جاننا، پہچاننا اور جرت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ فراموش کا مطلب یعنی جو لال حسین شہید نے اپنی جرت و بہادری کی جو مثال پیش کی ہے، قوم اس مثال کو کبھی بھی بھلا نہیں سکے گی۔ جرت کے اس اعلیٰ یعنی عمدہ کارنامے، بہادری کا کام، اور حکومت نے اسے تمغہ جرت دیا۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ درجات مانا مرتبے۔ بیٹا یہ تھا لانس نائک لال حسین کے بارے معلومات کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، اور اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی تو ہمارے وطن کے بہادر سپاہیوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ ستمبر 1965 عیسوی میں دشمن نے اندھیرے سے، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا، ہماری سرحدی چوکیوں پر قبضہ۔ تو اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا، تم جنگ کے بارے میں جانتے ہو کہ دشمن نے ہماری چوکیوں پر قبضہ، مسلسل فوج جاری ہے، اب وہ شاید ہمیں اگلی چوکیاں بھی خالی کرنا پڑے۔ تو ان جوانوں میں سے ایک جوان جن کو پلاٹون کمانڈر نے بلایا، ان جوانوں میں سے ایک جوان لانس نائک لال حسین تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی تدبیر یعنی کوئی کوشش اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ کروں اور آگے بڑھوں۔ تو کمانڈر نے لانس نائک لال حسین کو شاباش دی
اور لال حسین نائک اور کہا کہ تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا کہ جو دشمن نے آج ہم سے چھینی تھی، لہذا لانس نائک لال حسین شہید آگے بڑھتے گئے اور دشمن کے جو مورچے تھے وہاں پر پہنچے اور خندقی مورچے کے اندر جتنے بھی دشمن پناہ لیے ہوئے تھے سب پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے، تو دشمن اچانک اس حملے سے گھبرایا اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا ہو گیا، یعنی سارے دشمن ختم ہو گئے، اور اس لانس نائک لال حسین شہید نے بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ قریب ہی ایک دشمن کی بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے لانس نائک لال حسین آگے بڑھا اور اس کی پلاٹون بھی اس کے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچا اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی، تو دشمن نے فائرنگ تیز کر دی، تو لال حسین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ ایک خاموشی سے گولی آئی اور اس کے لال حسین کے جسم میں پیوست ہو گئی اور بری طرح زخمی ہوا، ہمت نہ آ رہی، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن لانس نائک لال حسین آگے بڑھتے رہے اور ان کے حوصلے اور ہمت کو دیکھ کر دشمن بھاگنے کے لیے مجبور ہوا، اور دشمن جب بھاگ گیا تو لال حسین کے ساتھیوں نے اس کی آواز سنی کہ دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ بالآخر لال حسین شہید کی روح پرواز کر گئی اور موت کے وقت آخری الفاظ لال حسین کی زبان پر جو تھے وہ یہ تھے: اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، لہٰذا پوری قوم لانس نائک لال حسین کے اس عظیم کارنامے کو کبھی بھی نہیں بھلا سکے گی، اور حکومت پاکستان نے اس اعلیٰ کارنامے کی بدولت لانس نائک لال حسین کو تمغہ جرت سے نوازا۔ بیٹا یہ تھا سبق لانس نائک لال حسین شہید کی بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی اور تفہیم۔ اب بیٹا آپ نے یہ ڈائری نوٹ کر لیں، آج کی 11 اگست بروز منگل سبق لانس نائک کے الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں۔ امید ہے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق تمام بچے سبق لانس نائک کے مشکل الفاظ کے معنی، یعنی جن الفاظ کو خط کشیدہ کیا گیا ان کے آپ معنی نوٹ بک پر لکھ لیں گے۔ بیٹا آپ نے 1 سے 2 مرتبہ اس کو پڑھنا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔